بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. آج ہمیں جس شخصیت نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی دل فریب علماء کرام میں سے آپ کا ایک نام ہے. میری مراد پیر رضا مدنی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. اور آج کا ناظرین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ذکر کی اہمیت. قرآن و حدیث کی روشنی میں پیر زادہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں بیان فرمائیں گے. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے آپ سب کی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں. واشکروا لی ولا تکفرون, اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور میری نعمت کا انکار نہ کرو. احادیث مبارکہ میں ذخیرہ موجود ہے ذکر کے حوالے سے, اس کی عظمت کے حوالے سے, فضیلت کے حوالے سے, اور ذاکر جو ذکر کرنے والا ہے اس کے مقام کے حوالے سے یہ کافی ذخیرہ موجود ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیہ مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ سیاتی زمان علی امتی یحبون خمس و ینسون خمس. حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے, 5 کو بھلا دیں گے. تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, پہلی جو سرکار نے فرمایا کہ یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ. لوگ دنیا سے محبت کریں گے, آخرت کو بھول جائیں گے. آگے فرمایا کہ یحبون القصور و ینسون القبور. سرکار نے فرمایا کہ محلات سے لوگ محبت کریں گے, مکانوں سے لوگ پیار کریں گے, لیکن قبروں کو بھلا دیں گے. اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یحبون المال و ینسون الحساب. لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھلا دیں گے. آگے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یحبون الذنب و ینسون التوبہ. لوگ گناہ سے محبت کریں گے, توبہ کو بھول جائیں گے. اور جو آخری بات جو ہمارے آج کے موضوع کے ریلیونٹ آ جائے گی, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یحبون المخلوق و ینسون الخالق. لوگ مخلوق سے محبت کریں گے, خالق کو بھول جائیں گے. اس لیے جب بھول جائیں گے تو رب کائنات نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر تو میں تیرا کروں, تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں, تو میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا جو ذاکر ہے یہ مجاہد, کام مجاہد ہے, اور ذکر کرنے والا مجاہد ہے. تو ان میں جو ذاکر مجاہد ہے وہ فضیلت والا ہے, اور نمازیوں میں سے جو ذاکر نمازی ہے وہ فضیلت والا ہے, اور روزے داروں میں سے جو ذاکر روزے دار ہے وہ فضیلت والا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ جو میرا ذکر کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ میرا محبوب ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعلیمات موجود ہیں اس حوالے سے. جب سیدہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ, جب آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے, تو حضور کوئی لونڈی مجھے عنایت فرمائیں. تو اس وقت بھی سرکار نے ذکر کی تعلیم آپ کو دی. تو بے شمار احادیث پاک میں اس کا ذخیرہ موجود ہے. آج کے ہمارے موضوع کے ریلیونٹ بھی اس میں حدیث پاک جملے آ جائیں گے, لیکن اوورآل بھی اس میں کافی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں اس حدیث پاک کی روشنی میں. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کونین آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے
جو سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے وہ 7 کیٹیگری ہوں گی قیامت کے دن، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سب سے پہلی حضور نے فرمایا امام العادل، جو عدل کرنے والا حکمران ہوگا، اللہ اکبر۔ انصاف کرنے والا حکمران، یعنی منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، تو اس کا مقام بھی کوئی تھوڑا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کیا والے۔ کہنے، سبحان اللہ۔ دوسرا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، جی، اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی تائید ایک اور حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان، حضور نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نے فرمایا جب محبت کر تو اللہ کے لیے کر، اگر کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر، اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کر، اگر کسی جگہ پر اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کر، فقد استکمل الایمان، اس سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج کل یہ جو ایک ٹرینڈ ہے وہ چل رہا ہے کہ جی فلاں صاحب وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ صرف محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جب دشمنی بھی کا وقت آئے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، تو یہ ایمان کو تکمیل ہوتی ہے ایمان کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ تیسرا جو فرمان حضور نے تیسری کیٹیگری اس میں یہ آگئی کہ جو محبت کرنے والے آپس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو چوتھی کیٹیگری، حضور نے فرمایا کہ وہ جوان جس کو ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت جو ہے وہ اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کر وہ انکار کر دے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قلب ہو معلق بالمساجد، جن کے دل مساجد کے ساتھ جڑے رہیں گے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا وہ زبان جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہے، جو اللہ کا ذکر کرتی رہے، اتنا بڑا انعام ہے ذکر کرنے والے، سبحان اللہ۔ تو جو ذاکر ہیں یہ ان کی یہ فضیلت ہے۔ اور حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے نامور بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کا یہ قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک اگر میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ اتنا مقام پر یہ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو السلام علیکہ ایھا النبی، جب یہ الفاظ تحیات میں یہ پڑھتے تو یہاں پر رک جایا کرتے تھے، جب سرکار کی بارگاہ سے سلام کا جواب حاصل کرتے تو پھر آگے چلا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ دوبارہ یہ جملے جو ہیں یہ دوبارہ ذرا عنایت کریے جی کہ کیا حضرت شیخ ابو العباس مرسی یہ مراکش کے بزرگ ہیں، تو بہت بڑا مقام ہے ان کا تصوف میں، صوفیاء کی جماعت میں بڑے نامور بزرگ ہیں۔ تو حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس لمحے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور میری آنکھوں سے اوجھل ہو اس وقت میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ اور جب نماز پڑھا کرتے تشہد میں تو اس وقت السلام علیکہ ایھا النبی یہاں پر آ کر رک جایا کرتے تھے، جب سرکار کی بارگاہ سے سلام کا جواب حاصل کرتے تو پھر آگے چلا کرتے تھے۔ کیا کہنے، اتنا مقام ہے۔ اور یہ عرفاء کا اصل میں ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن بھی اسی وجہ سے ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت اور سرکار کی چوکھٹ پر لے جانا اور مدینہ کا جو رستہ ہے اس پر چلا دینا، یہ ان بزرگان دین کا ہی طریقہ ہے۔ تو حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہاں پر قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے ذکر سے قوی ہوتا ہے، جی مومن کی طاقت اللہ کا ذکر ہے، بے شک۔ منافق کی طاقت وہ کھانا ہے، لیکن مومن کی طاقت وہ اللہ کا ذکر ہے، اور مومن اس سے قوی ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کی جو خدمات ہیں ان میں سے میں اگر آپ وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو ضرور میں عرض کروں گا کہ حضرت ابو مسلم خولانی یہ مجاہد ختم نبوت بھی ہیں، اور یمن میں ایک بندہ جس نے اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اسود انسی اس کا نام تھا، تو حضرت ابو مسلم خولانی کو اس نے کہا کہ میرا وہ اقرار کرو میری نبوت کا اور تسلیم کرو
مجھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زلفوں کا اسیر ہو جائے اسے کیا چاہیے ایک دنیا کی، کون کسی کو کب دیکھے گا وہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، تو میں ان کا ہی غلام ہوں، تو ہم بک چکے ہیں بازار مدینہ میں۔ تو اس نے کافی کوشش کی، آپ کو وہ تھریٹ بھی کیا، کئی حربے استعمال کیے، بالآخر اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو جلا دیا جائے، جی آگ میں ان کو جلا دیں تاکہ ان کا اثر رسوخ، جب یہ انکار کریں گے تو ظاہر ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، تو یہ ایک مؤثر آواز بن جائے گی، تو بہتر ہے کہ ان کو جلا دیں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو جلانے کے لیے آگ کا انہوں نے انتظام کیا، الاؤ جلایا اس کا، اور جب آپ کو پھینکا گیا تو آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان جب آگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی تو حضرت ابو مسلم خولانی آپ مسکراتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ اس وقت وہ مزید پریشان ہو گیا کہ اب یہ کیا معاملہ بن گیا کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے کافی لوگ مزید متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ حق پر تھے کہ آگ نے ان پر اثر نہیں کیا۔ اس کے حواریوں نے پھر مشورہ دیا، اب اگر یہ ہمارے ملک میں رہیں گے تو یہ زیادہ نقصان ہوگا، اب ان کو یہاں جو ہے ایمان پہ جو ہے وہ یقین رکھیں گے اور یہ باثر زیادہ ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تو جب ان کو یہ انہوں نے فیصلہ سنایا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن سے نکلے تو سیدھے مدینہ پاک آ گئے، مسجد نبوی شریف میں آپ پہنچ گئے، ادھر نماز پڑھ رہے تھے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اجنبی ہے، سفر کے آثار اس کے چہرے پر موجود ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کدھر سے آئے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے، کہا کہ جی میں یمن سے آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یمن میں ہمارا ایک بھائی ہے، ادھر ایک معاملہ پیش آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی وہ یاد وہ تازہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے آگ گلزار بن گئی ہے، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیں ان لوگوں کا تقویٰ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے چھپانے والے وہ لوگ تھے۔ آج بدقسمتی سے آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کام تھوڑا کرتے ہیں، شور زیادہ ڈالتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے تو آپ نے بڑے دھیمے سے انداز میں جواب دیا کہ ہاں حضور وہ عبداللہ نام کا ایک شخص ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ عبداللہ نام ہی تھا آپ کا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم آپ بھی کیونکہ مراد مصطفیٰ ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک اور حدیث پاک بھی سرکار کی موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ عبداللہ ایک نامی شخص ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو سیدنا فاروق اعظم مسکرا پڑے، تو فرمان لگے عبداللہ تم تو نہیں ہو۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت ابو مسلم خولانی آپ نے جواب ہاں میں دیا، سیدنا فاروق اعظم نے ان کو گلے سے لگا لیا، ان کے پیشانی پہ بوسہ دیا، اور سیدنا صدیق اکبر قائدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ان کی بارگاہ میں ان کو لے گئے ساتھ، اور عرض کیا کہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول یہ ہمارا بھائی ہے یمن والا جو اس کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ پیش آیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شکریہ ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ امت مصطفیٰ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر فرما رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کسی شخص نے آواز دی کہ یہ مجنون تو نہیں، پاگل تو نہیں ہے کہ اس طرح ذکر کر رہا ہے، اس قدر محض ذکر میں اور کثرت کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو کسی شخص نے کہا کیونکہ جب عبادت والے عبادت کرتے ہیں تو روکنے والے کوشش کرتے ہیں روکنے کی، اور اعتراض والے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کانوں میں وہ جملے آپ نے سماعت کر لیے، سن لیے، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ پاگل پن نہیں ہے بلکہ پاگل پن کا علاج ہے، یہ پاگل پن کا علاج ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ پاک جس کو یہ سعادت نصیب کرے اور اس کا فضل و کرم کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ممکن ہے، تو ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہ زبان عطا فرمائے جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے، اس کے ذکر میں رہے۔ دیکھیں نا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اولیاء کاملین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حافظ آباد میں تشریف نہیں لائے جی لیکن ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ ذکر ہے حضور سیدنا غوث العظم آپ بھی حافظ آباد میں نہیں آئے لیکن ان کا ذکر یہاں پر چلتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ذاکر اذکرکم، جب اس کو یاد کیا جاتا ہے، جب رب کو یاد کیا جاتا ہے تو انسان اپنے بساط اپنی اوقات کے مطابق کرتا ہے، جب وہ جواب دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق جواب دیتا ہے۔ تو ہم نے کرنا ہے اپنی اپروچ کے مطابق، اپنی وسائل سورسز کے مطابق، لیکن وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ ذکر جب وہ کرتا ہے تو پھر اس طرح لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں وہی طریقہ جو بزرگان دین کا جنہوں نے اپنے شب و روز اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ پاک ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، پیر رضا مدنی صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کا بہت شکریہ، اور بڑی علمی روحانی وجدانی جو ہے وہ آپ نے پرکیف جو ہے وہ آپ نے مدلل بیان جو ہے آپ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جو کہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ جو ہے گناہوں کی شکل میں چڑھ چکا ہے وہ اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے 110 نیوز۔